شہادت مفہوم، شہادت کے مفہوم کے بارے میں کچھ فرمائیے، اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ۔ پہلی بات یہ ہے، یہ جو محرم ہے 1989 کا، اس محرم میں تو شہادت نہیں ہوئی ہے۔ شہادت کا واقعہ یہ جو آج سے پہلے کا، تو آج آپ کیا مناؤ گے؟ جن لوگوں کو غم سے تعارف ہے، غم امام علی مقام تک پہنچے تو ہمیشہ ہی تعارف ہے، وہ تو ہمیشہ ہی محرم میں داخل ہو گئے۔ تو غم والے انسان کے لیے میرا خیال ہے ہر موسم ہی غم کا موسم۔ خدا نخواستہ کسی بچے کا باپ نہیں، باپ کا بچہ نبے میں غلط نہیں، کوئی کسی کا عزیز رشتے دار، کیونکہ غیر رشتے دار کہیں کہ فوت ہو گئے تو میرا غم نہیں بنتا، تو غم اگر کہا جائے تو غم ہی بنتا ہے۔ اگر غم گزر جائے کسی بار تو اسے کہ بھائی آج غم تجھے گزرا ہے، اب اگلے سال اس کی یاد کرنا، تو وہ مانے گا؟ وہ نہیں مانا۔ تو دیکھو یہ تو آج 18 اگست ہے، آج تجھے پہ حادثہ گزرا ہے، 18 اگست گزر گیا، اب انشاءاللہ اگلے سال 18 اگست کو مطلب میں بات کریں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے اوپر تو پھر سارا مہینے اور سارے سال پہ سفرنگ والے کے لیے ایوری سیزن از اے سیزن آف سفرنگ۔ غم والے کے لیے ہر دن ہی غم کا ہے، امام والوں کے لیے ہر ہفتہ ہی امام والوں کا ہے۔ وہ جو ہے نا موسمی یا بخار، اس سے میرا تعلق نہیں، جن کو مطلب ایک موسم سے یہ یاد کرتے ہیں، کیونکہ میں اس بات کو پہلے واضح کر چکا ہوں کہ دن منانا اس دن کی یاد میں یہ صرف جمعیت اسلام کے لیے ہے کہ مسلمانوں کو یاد رہے، تاریخ یاد رہے، غم سے نہیں ہے اس کا تعلق۔ غم والوں کے لیے غم ابدی ہے، غم لازوال ہے، غم ان کے عرفان کا باعث ہے، اور غم ہی ان کا راستہ ہے کہ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ ہاں، ان کے لیے عرفان کا راستہ ہے۔ اب عرفان کا راستہ اگلے سال کیسے کھلے گا آپ پر؟ اگر آپ صاحب عرفان ہو تو آج سے کھل گیا، جس پر کھل گیا انہوں نے کہا اپنے مرشد کا نام اس پہ تو نہیں بنا سکتے آپ نے، اس پہ بناتے ہیں متولی خانقاہ کے مجاور، ان کا پوسٹ ہوتا ہے پیروں کا، اور جو ہے محبوب ہوتے ہیں ان کا روزی مطلب مزار ہے، جو ہمیں مثال ہے۔ اس لیے اگر آپ کو محبوب نہ ہو امام تو اس کی یاد نہ منایا کرو۔ اس لیے میں بالکل الٹ بات، اگر محبوب ہو تو یاد کرنا ہے دل کے ساتھ۔ اگر دل میں غم آ گیا ہے تو غم کو سیزن کے ساتھ مت منایا کرو، غم سیزن سے نہیں منایا کرنا۔ جس طرح مسلمان نماز پڑھتے ہیں 5 وقت اور مومن پڑھتا ہے ہمہ وقت، یہ نہیں کہ 5 وقت کا وہ مجرم ہے، یہ باغی ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ مسجد سے باہر ہو تو مسجد میں آنے کی تمنا ہے، اور مسلمان کو چاہتے ہوتے ہیں مسجد میں جائے تو باہر جانے کی تمنا ہے۔ اب یہ تمنا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ محمد ہے، کہتا ہے بس دل کرتا ہے یہی بیٹھے رہو مسجد میں، یہ تو باہر کیوں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ بچوں کو خیال رکھو، رزق کا معاملہ تلاش کرو، واقعات جانا، میرا دل ادھر ہی لگتا ہے۔ اور دوسرا کہتا ہوں ٹائم ہو گیا 18:30 بج گئے، وہ جانے ہیں نماز کے لیے، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، اس کو اللہ کا حکم ہے نماز کا، اور جن کی نماز قائم ہوگی ان کے لیے اللہ کا حکم ہے رزق کمانے کا، یہ کاروبار کا۔ یہ دونوں باتیں اگر فرق سمجھ آ گیا آپ کو تو وہ امام مالک مقام کی بات سمجھ آ جائے۔ دوسرا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ امام علی مقام کی یاد کو ایک خاص اس انداز سے منانا کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ اگر ظلم کو امامت کے ساتھ آپ منسوب کرتے ہو
تو پھر ایک ظالم کو ماننا پڑتا ہے. اور جو فقراء ہیں جو زیادہ گہرائی میں جاننے والے ہیں وہ ظالم نہیں مانتے کسی کو, وہ سبب کے قائل ہی نہیں ہیں. کون لوگ؟ فقراء. وہ مسبب کے قائل ہیں, سبب کو شان یہ ہے. ہم مسبب کو دیکھتے ہیں, وہ واقعہ کیا ساتھ میں پتھر لگا, کہتے ہیں پتھر کو چھوڑو, بھیجنے والے کا نام بتاؤ. کہتے بھیجنے والے جو ارشاد احمد خان ہے, کہتے ارشاد نہیں, یہ ارشاد ہے کس کا اصل ہے؟ کہتے یہ تو تقدیر ہے. کہتے بھائی بسم اللہ یہی رک جاؤ. نہ پتھر سے جھگڑا, نہ پتھر مارنے والے سے جھگڑا, نہ اس کے نام سے جھگڑا ہے بندے میں مالک سے کیا اس کا منشور ہے. تو آپ ہی ہو, اچھا آپ ہی ہو تو پھر یہ آپ ہی ہو. تیسری بات جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام علی مقام کا درجہ آپ لوگوں کے شعور میں نہیں ہے. کہ درجہ کہتے ہو آپ صبر کے ساتھ ہے, درجہ صبر کی وجہ سے ہے, اور آپ بے صبرے ہو جا رہے ہیں, بنانے والے بے صبرے ہو جا رہے ہیں, اور جس کی یاد بنا رہے ہیں اس کا صبر سے مقام ہے. یہاں یہ بات سمجھ جاتی کہ جس کی یاد بنا رہے ہیں کہ ہی واز اے گریٹ مین. کیوں گریٹ تھا؟ کہتے وہ اس لیے امام علی مقام گریٹ تھے, عظیم تھے, تو ان میں صبر بڑا ہے. اگر تم لوگوں میں صبر نہ ہو اور مقام صبر کو مقام وحشت بنا لو تو تم پر امام کی یاد منانا فرض نہیں ہے. دوسری بات, جو لوگ تسلیم و رضا کے قائل نہیں ہیں, تسلیم و رضا مقتدر کے ساتھ ہے, جو لوگ تسلیم و رضا کے قائل نہیں ہیں وہ لوگ کسی امام کی یاد نہیں منا سکتے. تسلیم و رضا کے جو قائل ہیں وہ امام کی عظمت کے قائل ہیں. عظمت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام کی عظمت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندے اور خدا کا کھیل ہو رہے ہیں, اس میں درمیان میں فوجیں پوجے نہیں ہیں, یہ بندے اور مالک کے درمیان بات ہو رہی ہے کہ اے میرے مالک, یہ تو نے اگر میرے ذمہ قرضہ لگایا ہے تو میں نے ادا کر دیے. اگر آپ نے یہ میرے ذمہ لگایا ہے یہ تو پھر میں آپ کے سامنے خوشی سے ادا کر رہا ہوں. وہ کسی بندے کے ساتھ بات نہیں ہو رہی ہے. تاریخ میں بندہ موجود ہے, یزید, اب اس کے بدلے میں اور جو بھی فوج کے لیے بدلے میں چھوڑ دو اس کو, اتنا بدلے پہ نام ہے, نام مناسب نام ہے, اس کا نام ہی لے لو چلو. لیکن یہ جو واقعہ ہو رہا ہے امام کی عظمت کا, آپ یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے حکم کے مطابق تسلیم و رضا والوں کو کسی ایسے مقام سے گزارنا جو ہے مقام دیکھنے والوں کے لیے ایک خوبصورت مقام. اگر آپ ظلم کی بات کر رہے ہو تو میں یہ دعا کراتا ہوں آپ لوگوں سے کہ خدا کرے کہ ایسا ظلم کسی پر نہ ہو. اب یہی کہو گے نا, آمین کہو گے نا, کیا مطلب خدا کرے کہ ایسا مقام کسی کو نہ ملے. اب کیا دعا کر رہے ہو؟ آپ نے دعا کرا رہے تھے کہ خدا کرے کہ یہ مقام عام ہو. اگر مقام عام ہو تو پھر اسے دل گزرنا پڑے گا. وہ چھری کے نیچے سے نہیں گزرے گے تو شہادت کیسے ہوگی؟ اچھا شہادت اگر مقام ہے تو پھر چھری والے کے لیے تو الگ لعنت کا منصوبہ ہے, وہ تو اللہ جانے کام جانے. لیکن تم ایک عروج کے انسان کو اس سارے واقعہ کی ناظر میں پہچانو کہ چھری نے کیا کام کیا. چھری نے کام کیا کہ بندے کو حق سے ملایا, اور یہ چھری والے کے لیے الگ کہانی سزا اس کو ملے گی, بہت ملے گی وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ اللہ کی بات. وادائی کے عالم میں اسلام میں ایک واحد مقام تھا شہادت عظمیٰ کا, کامل مقام. اس کی اپنی الگ ٹرم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام رکھا ہوا تھا. تو یہ مقام دنیا کو بتانا کہ اسلام کے اندر کس قسم کے اشعار ہو سکتے ہیں, یعنی کہ جوانوں سے لے کر شیر خوار بچے تک کی جو ہے قربانی. آپ لوگوں کو ایک اس میں سبب جو مل رہا ہے, میں واقعہ نہیں بیان کر رہا, میں بات ملا رہا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑے نیک لوگ ہیں, سچ سچ وقت میں لے لو, سچ ہم ضرور بولتے ہیں بچے آگے آ رہے ہیں. اگر بچے آگے آتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے ہم تھوڑے سے جھوٹ بول جاتے ہیں.
اب یہ امام والی مقام کی آپ بات دیکھو، جن لوگوں کا رہنما ہے امام کی بات کر رہا ہوں میں، آج سننے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یادیں منانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پہچانتے نہیں امام کو ان کی بات نہیں کر رہا۔ آپ نے حق کلمہ حق کہنے کے لیے، کلمہ حق کچھ ہوتا ہے اپنی کیا ہوتا ہے، کلمہ حق کہنے کے لیے اپنا کوئی بھائی رکاوٹ نہیں بنا، اپنا کوئی بھانجا بھتیجا رکاوٹ نہیں بنا، اپنی کوئی اولاد رکاوٹ نہیں بنی، نہ اصغر نہ اکبر، چھوٹی اولاد نہ بڑی اولاد، اپنی جان رکاوٹ نہیں بنی، اسے کہتے ہیں کلمہ حق کہنا۔ اگر کلمہ حق تم یہ نہیں کہنا چاہتے ہو، شادی منانے والے ہو، تو تم امام کے دشمن ہو۔ وہ لوگ امام کو نہیں مانتے جو سچ نہیں کہتے، وہ لوگ امام کو نہیں مانتے جو کلمہ حق کہنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ جن کو کلمہ حق کہنے میں اولاد رکاوٹ بن رہی ہے، وہ لوگ امام کے قائل نہیں ہیں۔ تو امام کی یاد منانے والا وہ ہے جس کے دل میں کربلا ہو، اور جس کی پیشانی میں سجدہ ہو، اور جو ہر قسم کے تکلیف سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزر جائے، اور جن کو تسلیم و رضا کا سبق ملا ہوا ہو۔ جن لوگوں کو تسلیم و رضا کا سبق نہیں ملا ہوا، ان لوگوں کو امام کی یاد سے کیا بات